بے تکلف جسے مقتل میں بلایا جائے، بے تکلف جسے مقتل میں بلایا جائے، دوست ہو تو حبیب ابن مظاہر جیسا۔ حضرت علی کے چاہنے والوں میں سے وہ ایک مرد فقی بھی ہے جس کو ہم حبیب ابن مظاہر اسدی کے نام سے جانتے ہیں، جس نے دوستی کے معیار کو زندگی کے ابتدائی مراحل سے لے کر حیات کے آخری لمحہ تک اس طرح سمجھایا کہ اگر کسی سے سچی دوستی ہو اور وہ نصرت کے لیے طلب کرے تو کوفہ کی سختی کے باوجود نصرت کے لیے کربلا پہنچ جائے۔ جی ہاں، حبیب نے ابتدائی دور میں بھی امام حسین کی دوستی کو واضح و آشکار کیا ہے اور معیار دوستی کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ حبیب کا بچپنا اور معیار دوستی ارباب سیرت اور محدثین تحریر فرماتے ہیں کہ حبیب حضرت امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے دوست اور ساتھی تھے۔ روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بچوں میں سے ایک کا بازو پکڑا، اس کی پیشانی چومی اور والہانہ پیار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر تک یہ کیفیت جاری رہی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو چھوڑ دیا۔ اصحاب نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون تھا اور اس کے ساتھ اتنی شفقت برتنے کا مقصد کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، یہ مظاہر اسدی کا لڑکا حبیب ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ یہ لڑکا میرے حسین کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور حسین کے قدموں کی خاک اپنے سر پر رکھتا جاتا تھا۔ اسی دن سے مجھے اس بچے سے پیار ہو گیا ہے۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے واقعہ کربلا آ گیا ہوگا کہ یہی دوستی اور یہی چاہت ہوگی جو میدان کربلا میں مرد فقی بن کر ظاہر ہوگی۔ حبیب کی یہ دوستی گزرتے زمانہ کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی رہی، کیونکہ بزرگوں نے بھی ان پر شفقت اور خصوصی توجہ دی۔ تاریخ میں ہے کہ حبیب حضرت علی کے شاگرد رشید تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر خصوصی توجہ فرماتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام جب 2 محرم کو کربلا آئے تو جب فوج یزید نے نواسے رسول کو چاروں طرف سے گھیر لیا، تاریخ نے لکھا ہے کہ فوج یزید کی تعداد دن بدن بڑھنے لگی۔ ایک طرف لاکھوں کی فوج تھی اور ایک طرف ننھے صغیر بچے، عورتیں، بوڑھے اور چند جوان تھے۔ یہ منظر پاک بی بی زینب نے دیکھا اور رو کر امام حسین علیہ السلام سے کہا، اے میرے بھائی حسین، اس دنیا میں ہم اہل بیت کا چاہنے والا کوئی نہیں ہے جو ہماری نصرت کے لیے آئے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میری بہن، میرا ایک بچپن کا دوست ہے، وہ ہماری نصرت کے لیے ضرور آئے گا۔ یہ کہہ کر حضرت امام حسین نے ایک خط حبیب ابن مظاہر کے لیے تحریر کیا۔ اس خط کا عنوان یہ تھا، یہ خط حسین بن علی کی طرف سے ہے، مرد فقی حبیب ابن مظاہر کے نام، سلام ہو تم پر۔ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ ہم 2 محرم کو مدینے سے کربلا پہنچ چکے ہیں۔ میرے ساتھ اس عالم غربت میں میرے اہل خانہ اور بچے بھی ہیں۔ ہمیں چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا ہے، لہٰذا اگر تم ہماری نصرت کرنا چاہتے ہو تو محرم کی عصر عاشور سے پہلے پہنچو، ورنہ پھر عصر قیامت کو ملاقات ہوگی۔ والسلام، حسین ابن فاطمہ۔ اور یہ خط حضرت امام حسین علیہ السلام نے قاصد کے حوالے کیا۔ قاصد خط کو لے کر کوفہ پہنچا، حبیب ابن مظاہر کے گھر آیا، دروازے پر دستک دی۔ جناب حبیب ابن مظاہر نے پوچھا، کون؟ قاصد نے جواب دیا، انا قاصد، میں حسین ابن علی کا قاصد ہوں۔ حبیب نے خط قاصد سے لیا، خط کو چوما، سر پر رکھا اور خط کو پڑھا۔ یہ خط بظاہر ہمارے اور آپ کے لیے انتہائی مختصر ہے، لیکن جو بچپن سے معیار دوستی کو پہچانتا ہو، جو امام کی خاک پاک کو سرمائے چشم بناتا ہو، جس کی نظر میں دوستی سرمایہ حیات ہو، اس کے لیے یہ خط بڑی عظمتوں کا حامل تھا۔ ایک طرف حبیب معیار دوستی کو نبھانے کے لیے ترکیبیں سوچ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ امام کا خط بھیجنا یہ بتاتا ہے کہ میرا نام بھی شہادت میں رقم ہے، لہٰذا جلد از جلد بارگاہ حسینی میں پہنچ جانا چاہیے۔
ذرا غور کیجئے کہ دوست کی نصرت کے لیے حبیب نے کسانوں کا لباس پہنا تاکہ کوئی دشمن رسول و امام مشکوک نگاہ سے میری جانب نہ دیکھے اور میں حق کے دوستی ادا کرنے کے لیے کربلا پہنچ جاؤں۔ حبیب در خیمہ پر آئے۔ بہت دنوں بعد بچپن کے دوست سے ملاقات ہوئی تھی، لہٰذا محو گفتگو تھے کہ اچانک فضا کی آواز کانوں میں گونجی۔ اے حبیب، شہزادی زینب تم کو سلام کہتی ہیں اور تمہارا شکریہ ادا کرتی ہیں کہ مصیبت کے وقت بھی تم نے ہم اہل بیت کو یاد رکھا۔ جیسے ہی یہ آواز حبیب کے کانوں سے ٹکرائی، دل کی دنیا تہ و بالا ہو گئی۔ برجستہ کہا، ہائے اہل بیت پر یہ دن آ گیا کہ شہزادی غلام کو سلام کرے اور شکریہ ادا کرے۔ اب 10 محرم کو جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ نہیں تھی، ظلم تھا۔ اب حبیب ابن مظاہر نے امام حسین علیہ السلام سے اجازت مانگی، کربلا میں گئے اور وہاں ایک رجز پڑھا کہ میں حبیب ہوں اور میرے باپ مظاہر ہیں۔ جب جنگ ہوتی ہے تو ہم بڑے بہادر اور مرد میدان ہیں۔ تم اگرچہ تعداد میں بہت زیادہ ہو، لیکن وفاداری میں ہم تم سے بہت آگے ہیں اور مصیبتوں میں بہت صابر ہیں۔ ہم حجت و برہان میں سربلند، حق و حقیقت میں واضح تر اور تقویٰ کے میدان میں تم سے بہت بہتر ہیں اور ہم نے تم پر حجت تمام کر دی۔ خدا کی قسم، اگر ہم تعداد میں تمہارے برابر ہوتے یا تم سے کچھ کم ہوتے تو پھر دیکھتے کہ تمہاری جماعتوں کو کتنے پیچھے کر دیتے۔ اے حسب و نسب کے اعتبار سے بدترین لوگوں! اس کے بعد آپ نے بڑا سخت جہاد کیا۔ جنگ کے دوران بنی تمیم کے ایک شخص بدیل بن سریم نے آپ پر حملہ کیا اور ایک نیزہ مارا جس سے آپ زمین پر گر گئے اور چاہا کہ اٹھوں، لیکن فوراً حسین بن تمیم نے آپ کے سر پر تلوار سے وار کر دیا۔ آپ زمین پر گرے اور تمیمی نیچے اترا اور اس نے آپ کا سر قلم کر دیا۔ جب حبیب بن مظاہر شہید ہو گئے تو حسین علیہ السلام کے دل پر بڑا دھچکا لگا۔ آپ نے فرمایا، میں خود کو اور اپنی حمایت کرنے والے اصحاب کے حساب کو خدا کے حوالے کرتا ہوں اور وہیں ذخیرہ قرار دیتا ہوں۔